ناظرین اپنے آپ کو صرف تاریخ ہی نہیں دہراتی بلکہ اس کے تاریخی کردار بھی اپنے آپ کو دہراتے رہتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کردار جو صدیوں پہلے ایک مخصوص رویے کے حامل تھے، انہوں نے ایک مخصوص انداز میں زندگی گزاری، انہوں نے تاریخ میں نام پیدا کیا یا تاریخ میں مظلوم ٹھہرے، مصلوب ہوئے، وہ کردار آپ کو اس کے بعد کے جو عہد ہیں اور عہد موجود میں بھی وہ اپنے آپ کو دہراتے آپ کے سامنے چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اسی طرح تاریخ میں ایک کردار گزرا ہے بیرم خاں کا۔ بیرم خاں اکبر بادشاہ، جو گریٹ مغل جسے کہا جاتا ہے، اس کا نہ صرف اتالیق تھا، مینٹور تھا، اس نے اس کی نگہداشت کی، اس کی حفاظت کی، اس کی حکومت کی حفاظت کی، اسے دشمنوں سے بچایا اس وقت کہ جب اکبر کی عمر صرف 14 برس تھی اور اس کا باپ ہمایوں ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ہمایوں کی اچانک وفات کے بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جو حکومت مغلوں کی دلی تک جا پہنچی تھی اور اس میں جو موجودہ آپ کہہ لیں جو پاکستانی پنجاب ہے، انڈین پنجاب ہے، یا آپ دیکھ لیجئے کہ جو کابل ہے افغانستان وغیرہ کا، صرف اتنا سا علاقہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ بھی ان سے چھینا چاہ رہا تھا، چونکہ جو ایک کردار آپ کو اور دکھائی دیتا ہے ہیمو بقال، وہ آن پہنچا تھا ان سے یہ حکومت بھی چھیننے کے لیے، اور پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی۔ پانی پت کی دوسری جنگ میں ہیمو بقال کی ایک بہت بڑی فوج کو بیرم خاں نے شکست دی اور کم سن اکبر کا اقتدار بچایا۔ اکبر 14 برس کی عمر میں نہ تو جہاں بانی سے واقف تھا، نہ ہی حکمرانی اس کی دسترس میں تھی، وہ نام کا بادشاہ تھا۔ اس کی جگہ پر کوئی اور ہوتا، کوئی اور بیرم خاں ہوتا، اور وہ اس کے باپ ہمایوں کا دوست اور اس کا بہی خواہ اور اس کا وفادار نہ ہوتا تو وہ کسی بھی شہزادے کو پکڑ کر یا کسی بھی مہم جو کو یا خود ہی وہ یہ تخت سنبھال لیتا اور مغلوں کو نکال باہر کرتا۔ لیکن بیرم خان نے اتنی وفا کی کہ اس نے مسلسل 4 سال تک نہ صرف درباری سازشوں کا مقابلہ کیا بلکہ اکبر کی جو سلطنت تھی اس کو وسیع کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہمایوں کے بعد اگر مغلوں کی سلطنت اکبر تک پہنچی اور اکبر کے بعد جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر سے ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر تک پہنچی، تو اس میں بنیادی کردار بیرم خان کا تھا، جسے اکبر ازراہ التفات اور اس کی عزت اور تکریم کے واسطے خان بابا کہا کرتا تھا کہ وہ اس کے باپ جیسا تھا، اسی طریقے سے وہ اس کی پرورش کر رہا تھا، نگہداشت کر رہا تھا اور اس کو جہاں اور حکمرانی کے گر بتا رہا تھا۔ آج کے دور میں جب میں ٹی وی پر خبریں سن رہا ہوتا ہوں یا جو گزشتہ 3 سال کا ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے وہ میرے سامنے آتا ہے، تو مجھے جہانگیر خان ترین وہ بیرم خان دکھائی دیتا ہے کہ جو مغلیہ سلطنت کو استحکام دینے کے لیے ایک کم سن اکبر، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، اور یہ واقعہ ہے 1556 کا، جب انتقال ہوا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمایوں کا، تو اس نے اس وقت اس کی حکومت کو سنبھالا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب یہ الیکشن ہوئے ہیں 2018 کے ہمارے پاس، اس وقت جو تحریک انصاف ہے اس کے پاس کتنی اکثریت تھی، کس طریقے سے جہانگیر خان ترین کا جہاز استعمال ہوا، کس طریقے سے وہ آزاد ممبر لایا، اور کس طریقے سے جو وفاداریاں تھیں آزاد ممبروں کی یا دوسرے لوگوں کی وہ تبدیل ہوئیں، اور کس طریقے سے پنجاب میں اور مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ بیرم خاں کے جو 4 سالہ اس کا دور تھا کہ جب وہ تالیق تھا، مینٹور تھا، اور حقیقت میں وہی حکمران تھا ہندوستان کا، نام کا حکمران تو اکبر تھا، اس وقت اس کے خلاف بھی جو سازشیں شروع ہوئیں
وہ دربار سے ہوئیں اور اس نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن بادشاہی ہوتے ہیں۔ آخرکار جب تک ان کے ذہن پہ، ان کے دماغ میں کانسٹنٹ ہیمرنگ یا مسلسل ان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ کے نام پہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور یہ آپ کے اقتدار کے مزے لے رہا ہے یا یہ آپ کے نام پہ کرپشن کر رہا ہے، تو بادشاہ آخرکار اپنا ذہن بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اکبر کا بھی ذہن بدلا گیا۔ اس وقت اکبر ہوتا تھا آگرے میں اور بیرم خان بھی آگرے میں تھا، چونکہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ ہیمو نے ان سے دلی کا جو علاقہ ہے یہ بھی چھین لیا تھا۔ تو اس وقت اکبر نے اپنی جو ایک رضائی والدہ تھیں، مہامنگا، جو ایک اور تاریخی کردار ہیں، ان سے پوچھا رازدارانہ طریقے سے کہ میں کس طریقے سے جان چھڑوا سکتا ہوں بیرم خان سے۔ تو مہامنگا جو پہلے ہی بیرم خان کے خلاف ایک معاندانہ مزاج رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے نکال باہر کرو اس طریقے سے کہ آپ شکار کے بہانے سے باہر نکلو آگرہ سے اور چلے جاؤ دلی، تاکہ یہ یہاں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے بیرم خان۔ تو آپ دلی جاؤ اور دلی جانے کے بعد وہاں سے اسے معزول کر دیں، یہ جو آپ کا تعلیق ہے، یہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور جو بھی بنا ہوا ہے، اسے آپ بہت معزول کر دیں۔ اکبر نے اسی طریقے سے کیا۔ اکبر نے دلی پہنچ کر بیرم خان کی معزولی کا پروانہ جاری کر دیا۔ بیرم خان انتہائی حیران ہوا کہ میں نے تو 4 سال اتنی خدمات انجام دی ہیں، میں نے تو اس حکومت کو، اس سلطنت کو استحکام بخشا ہے، اس کی توسیع کی ہے، تو میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ بادشاہ مجھے معزول کر رہا ہے، وہ بادشاہ جسے میں نے 14 سال کی عمر سے پال کر 18 سال کا کر دیا۔ لہٰذا اس نے سفر کا ارادہ کیا کہ وہ دلی پہنچ کر بادشاہ سے اپنی معزولی کی وجہ تو معلوم کرے اور اس سے معافی تلافی کرے، وہ آخرکار اس کے بیٹوں کی طرح ہے۔ جیسے ہی یہ خبر اکبر تک پہنچی کہ بیرم خان دلی کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تو اس نے اسے ایک اور پروانہ بھجوایا کہ وہ دلی کا رخ نہ کرے اور واپس آگرہ جا کر بیٹھے۔ تو اس پر بھی اس نے کہا کہ وہ آخرکار اکبر کی میں نے پرورش کی ہے، وہ میرے بچوں جیسا ہے، میں تو دلی جاؤں گا، اس سے پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے کیوں معزول کیا، آخرکار میرا گناہ کیا ہے۔ لیکن اکبر دلی میں جو اب بادشاہ بن بیٹھا تھا، اس نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اور اسے کہا بیرم خان کو ایک اور پروانے کے ذریعے کہ وہ حج پر چلا جائے۔ بیرم خان سمجھ گیا کہ اب اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں رہی۔ حج پر بھجوائے جانے کا اس وقت مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ آدمی راستے ہی میں مر کھپ جائے گا اور پھر واپس کبھی نہ آئے گا، اور حج پر جانے سے کوئی بھی جو مسلمان ہوتا تھا وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں سے بیرم خان واپس ہوا اور اس نے اپنی فیملی کو ساتھ لیا کہ وہ حج پر روانہ ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر مہامنگا کی جو اس میں جو عجلت تھی کہ وہ جلدی سے اقتدار پر خود قبضہ کرے، اس نے اس کی تذلیل کی ایک کمپین شروع کر دی بیرم خان کی، اور اس کی طرف پیغام رسانی شروع کر دی کہ وہ جلدی سے یہ ملک چھوڑے اور جلدی سے وہ جائے اور بندرگاہ کی طرف، اور وہاں سے وہ کشتیوں کے ذریعے یا چھوٹے جہاز جو اس وقت ہوتے تھے، بحری جہاز، کہ اس سے وہ روانہ ہو جائے حجاز کی طرف۔ اور یہ احکامات ایک ایسے شخص کے ذریعے بھجوائے گئے، پیر محمد کے ذریعے، کہ جس کے خلاف چند دن پہلے بیرم خان کچھ احکامات پاس کر چکا تھا اور اسے ایک بہت بڑے عہدے سے معزول کر چکا تھا۔ پیر محمد کو بنایا بھی بیرم خان نے تھا، اور وہی اس کے خلاف جب ہو رہا تھا تو اس نے اسے معزول کر دیا۔ اب جب ایک اس کے معزول شدہ آدمی کے ذریعے بیرم خان کی تذلیل کرائی گئی، تو بیرم خان نے حج واپسی کا ارادہ کیا کہ وہ حج پر نہیں جاتا اور واپس آ کر وہ اب مقابلہ کرے گا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دلی تک پہنچتا، راستے ہی میں اس کا ایک مقابلہ ہوا شاہی لشکر کے ساتھ، اور وہاں اسے شکست ہوئی، اور پھر وہ شمالی علاقوں کی طرف بھاگا اور وہاں پناہ لی، لیکن وہاں سے بھی اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔
बैरम खान, जिसने मुगलिया सल्तनत की दोबारा से बुनियाद रखी थी, जब दरबार में पहुंचा तो उसने सजदा किया ज़मीन पर लेटकर। यहाँ पर बादशाह ने उसकी अश्कशोई के लिए उसे गले लगाया और अपने साथ तख्त पर बिठाया। अब के अकबर ने उसके सामने 3 ऑप्शन रखे। पहली ऑप्शन तो ये थी कि वो दरबार में अब उसका एडवाइज़र या मुशीर बनकर रहे। दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो कोई भी जागीर अपनी पसंद की ले ले और उस इलाके में जाकर रहना शुरू कर दे। और तीसरी ऑप्शन थी हज की। बैरम समझ गया कि जिस दरबार में वो आलिनाल होता था, जिस दरबार में वो वज़ीर आज़म से भी बरतर ओहदे का हामिल था, उस दरबार में अब एक निचले ओहदे पर वो नहीं रह सकेगा। उसने ये भी सोचा कि अगर वो जागीर भी ले ले तो कल कला को अकबर उससे फिर नाराज़ हो जाए तो फिर वो वहाँ मारा जाएगा। तो इससे बेहतर है कि वो हिजाज़ की तरफ हज के लिए रवाना हो जाए। उसने अपनी फैमिली को फिर इकट्ठा किया और फिर वो रवाना हुआ बंदरगाह की तरफ। लेकिन रास्ते में ही उसे पुरस्रार तौर पर उसके काफ़िले पर हमला हुआ और बैरम खां को उसमें कत्ल कर दिया गया। बैरम खां का एक छोटा बेटा था 3 साढ़े 3 साल का। उसकी बाकी जो उसकी बेवा थी उन्हें फिर से लाया गया दिल्ली की तरफ और ये अंजाम हुआ बैरम खान का। आपको तारीख़ के हर मोड़ पर, हर दौर में, हर मुक़्तदर के दौर में ऐसे बैरम खान नज़र आएंगे जो किसी मुक़्तदर की हुकूमत बनाते हैं, किसी को इक़्तिदार दिलवाते हैं, किसी को इक़्तिदार की मसनद पे बिठाते हैं, उसके इक़्तिदार को मुस्तहकम करते हैं और फिर वो अपने इस किए की सज़ा पाते हैं। बैरम खान आपको हर दौर में मिलेंगे और आज का बैरम खान कौन है और अगले दौर का बैरम खान कौन होगा, ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो यूं ही चलता रहेगा।